وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اشعار سمجھ میں آ جائے تو اپنی سمجھداری کا ثبوت ضرور دے جائیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ. رہے وہ اپنوں سے غافل ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں اور آپ مل کر حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے گا آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت کی شہرت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا ترجمہ نہ بھی کیا جائے تب بھی آپ لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن آداب تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے اسلاف کے طریقے کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے آیت کریمہ اور اس کے ترجمے کی طرف اور پھر اس پر کچھ گفتگو کرنے کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھے. ادب سے آئے ادب سے ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو ادب کرو یہ ادب کی جان ہے. ادب سے آؤ ادب سے بیٹھو ادب کرو یہ ادب کی جان ہے. یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل بزم میلاد مصطفیٰ ہے. یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل بزم میلاد مصطفیٰ ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. بسا اوقات دیکھا گیا ہے جہاں پر بھی جانا ہوتا ہے اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک کوئی کہتا نہیں تب تک ہم پڑھتے ہیں. جب تک کوئی کہتا نہیں تب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں. کہنا پڑتا ہے بلند ہاتھوں سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو یا بھائی مل کے درود پاک پڑھو بلند آواز سے درود پاک پڑھو. یہ سب کہنا پڑتا ہے. لیکن
آپ دیکھیں جو محب ہوتا ہے نا اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ارے جو محب ہوتا ہے جس نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ ذکر یاد کا ذکر کر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا جو ذکر ہے نہ وہ انسانوں کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا محتاج ہے. اس لیے کائنات کی کوئی شے، کائنات کی کوئی بھی چیز رسول پاک کا ذکر نہ کرے، کائنات کی کوئی شے رسول پاک کو یاد نہ کرے، لیکن خدا کی قسم میرے اللہ نے مصطفیٰ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے. علماء یہاں تک بحث کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے خدا کا ذکر کرتی ہے، اور رب نے مصطفیٰ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے ذکر خدا کر رہی ہے. کائنات کی جو چیز ذکر خدا کر رہی ہے وہی شے ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے. سبحان اللہ. وہی شے ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے. اقبال نے یوں ہی نہیں کہا. اقبال کہتا ہے دشت میں دامن بحثات میں میدان میں ہے، بحر میں موت کی آغوش میں طوفان میں ہے، جن کے سر مراکز کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. جس میں اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لگا ذکر دیکھے. اقبال کہتا ہے اے لوگوں سنو، جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو رہا تھا، جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی محمد ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی شان ہے. جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی محمد کا ذکر ہو رہا تھا، جب کچھ نہ رہے گا اس وقت بھی محمد ہوتا رہے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وما تحب اللہ ان صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم لوگ یہاں پر ایک بہت بڑا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. خوش نصیبی بتاؤں آپ لوگ بیدار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اونچا کر کے. اس لیے کہ ہم رسول پاک کے امتی ہیں. اپنے رسول کی بات کرو، آپ کے رسول کی بات کرو، ہم سب کے رسول کی بات کرو. حق کی بات بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات دے کر کے بھیجا. تمام انبیاء کرام کو معجزات دے کر کے بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو معجزات دے کر ہی نہیں بھیجا بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا. تو پتہ چلا نبی کی آنکھ یہ بھی معجزہ ہے، نبی کے کان یہ بھی معجزہ ہے، نبی کی زبان یہ بھی معجزہ ہے، نبی کی زلفیں یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا بولنا یہ بھی معجزہ ہے، نبی کا چپ رہنا یہ بھی معجزہ ہے، نبی خلوت میں ہو یہ بھی معجزہ ہے، نبی جلوت میں ہو یہ بھی معجزہ ہے، نبی غار سور میں ہو یہ بھی معجزہ ہے، نبی غار حرا میں ہو یہ بھی معجزہ ہے، نبی مکے میں ہے تو بھی معجزہ، نبی مدینہ میں ہے تو بھی معجزہ. ارے حد تو یہ ہے کہ نبی مکان میں ہے تب بھی معجزہ ہے، اللہ مکان میں ہے تب بھی معجزہ ہے، اور یہاں تک کہ نبی کا نام محمد ہونا یہ بھی معجزہ ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام تو ہم سب کے ہیں، لیکن خدا کی قسم حضور کا جو نام محمد ہے نا وہ ایک معجزہ ہے. اس لیے کہ اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں محمد کون؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ تو یہ کہیں گے هو الذی یحمدہ حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ. محمد وہ نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، بلکہ محمد وہ ہے جس کی خوب تعریف کی جائے. اچھا، محمد وہ بھی نہیں کہ جس کی خوب تعریف کی جائے، بلکہ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار خوب تعریف کی جائے. یہ محمد ہے. لگتا ہے آپ لوگ سمجھے نہیں، چلیے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. ہم میں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی جان پہچان آمرن میں ہی محدود ہے، کسی کی جان پہچان راجکوٹ جام نگر تک ہے، کسی کا ذکر مان لیجیے پورے گجرات میں ہے، لیکن نام محمد نہیں سمجھے. اچھا، کسی کا ذکر مان لو پورے گجرات میں ہے لیکن پورے ہندوستان میں نہیں، لیکن نام محمد. اچھا، کسی کا ذکر پورے ہندوستان میں ہے، ہو سکتا ہے آؤٹ آف ہندوستان میں نہ ہو، آؤٹ آف انڈیا میں اس کا ذکر نہ ہو. اچھا، اگر کسی کا ذکر پوری دنیا پر بھی ہے
ہو سکتا ہے سمندر میں نہ ہو، لیکن نام محمد نہیں سمجھ رہے؟ کسی کا ذکر پوری روئے زمین پر بھی ہے، ہو سکتا ہے سمندر میں بھی ہے، لیکن پہاڑوں پر اس کو کون یاد کرنے والا ہے؟ لیکن نام محمد سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ نام محمد اس کا ذکر ہر جگہ پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمانے سے پہلے رسول کا ذکر کیا تھا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، تو پتا چلا محمد کون؟ جس کی تعریف زمین پر بھی ہو، جس کی تعریف سمندر میں بھی ہو، جس کی تعریف جنگلوں میں بھی ہو، جس کی تعریف سمندروں میں بھی ہو۔ محمد کون؟ جس کی تعریف پوری دنیا میں ہو، فرشتے بھی جس کا ذکر کرے، اولیاء بھی جس کا ذکر کرے، انبیاء بھی جس کا ذکر کرے، اولیاء بھی جس کا ذکر کرے، انسان بھی جس کا ذکر کرے، نباتات بھی جس کی تعریف کرے، حیوانات بھی جس کی تعریف کرے، جمادات بھی جس کی تعریف کرے، یہ شجر و حجر بھی جس کی تعریف کرے، یہ شمس و قمر بھی جس کی تعریف کرے، یہ شام و سحر بھی جس کی تعریف کرے، وہ محمد ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے اندر ہر نام کو تعریف کرنے والا بلند کرتا ہے، مگر وہ نام جو تعریف کرنے والے کو بلند کرے وہ محمد ہوتا ہے۔ وہ نام جو تعریف کرنے والے کو بلند کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب ایک آخری بات آپ حضرات سے کہہ کر میں رخصت چاہوں گا، دل کے کانوں سے ایک بات سماعت فرمائیں۔ ایک بار ہوا ایسا کہ ایک شخص میرے سامنے ٹکرا گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت اگر میں دور سے درود پاک پڑھوں تو کیا آپ تک میری آواز آئے گی؟ تو میں نے کہا کہ اگر زور سے پڑھو گے تو آئے گی، آہستہ پڑھو گے تو نہیں آئے گی۔ تو اس نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میری آواز وہاں سے یہاں تک اگر نہیں جا سکتی تو مدینے کیسے چلی جاتی ہے؟ کیوں جذباتی باتیں کرتے ہو؟ آواز جو وہاں سے یہاں تک نہیں آ سکتی مدینے کیسے چلی جاتی ہے؟ میں نے کہا اچھا، میرے پاس قرآن و حدیث سے بہت سارے دلائل موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی۔ میں نے اپنے جیب سے اینڈرائڈ فون نکالا اور پوچھا کہ تمہارے پاس اینڈرائڈ فون ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کوئی اسکائپ کی ایپ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دیکھو، غور کرو، ایک ایپ کا کمال دیکھو کہ ادھر والے کی تصویر امریکہ تک بھی جا رہی ہے، ادھر والے کی تصویر ادھر بھی آ رہی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر بھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جو ٹوٹے پھوٹے جملے مجھے یاد ہے، وہ کہتا ہے یہ انگریزوں کی ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ بندہ دنیا کے جس مرضی چاہے کونے میں بیٹھ جائے اس کا سمندر پار رابطہ ہو سکتا ہے، ادھر والے کا ادھر رابطہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر کمال کس چیز کا ہے؟ صرف ایک سم کا کمال ہے کہ اتنی سم جب موبائل کے اندر جاتی ہے تو وہ ایسا کمال پیدا کر دیتی ہے کہ ادھر والے کی آواز ادھر جا رہی ہے، ادھر والے کی آواز ادھر آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ انگریزوں نے ترقی کی ہے اور انگریزوں کی ترقی کا کمال ہے۔ تو میں نے کہا سن، شان مصطفیٰ کیا ہے؟ جہاں عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں ولیوں کا مقام ختم ہوتا ہے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں قطب کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں غوث کا مقام ختم ہوتا ہے قطب کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں صحابہ کا جہاں غوث کا مقام ختم ہوتا ہے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے انبیاء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں انبیاء کا مقام ختم ہوتا ہے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء کرام کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اور سنو، جہاں پر جا کے سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر جا کے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ارے اقبال نے یوں ہی نہیں کہا، وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جب انہیں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، فہم اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی نفس مادہ اسی نام سے ہے۔ اور سنو، میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے اقبال جیسے عاشق رسول کو عشق رسول میں تڑپایا ہو، دنیا اسے احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا اسے اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پورا کلام ہی لکھ دیا، زمین و
समा तुम्हारे लिए, वकील व मकान तुम्हारे लिए, जमीन व दुनिया तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, लहर में सबा तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते हिजम रसूल हिजम तमाम उम्मम गुलाम करम वजूद व अदम उदूस व किदम जहाँ भी आया तुम्हारे लिए, वसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, वो कंसे नहा ये नूरे फसा वो कुनसे आया ये मस्जिद फका ये हर दरजा ये बागी जीना ये सारा समा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खून को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए, रुकूए महा सुजूद शाह क़ियाम जहां सुजूद शाह नियाज़ यहाँ नमाज यहाँ, ये किस लिए यहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते खिदम रसूल हिजम तमाम उम्मम गुलाम करम वजूद व अदम हुदूस व किदम जहां में आया तुम्हारे लिए, ये फेस लिए वजूद किए, ये नाम लिए ज़माना किए, जहां में लिए तुम्हारे लिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए, प्यारे नियम ज़माना किए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सिलसिले बजा तुम्हारे लिए, सबा वो गले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बले, लीला के तले सलामे खुले, रज़ा के ज़बान तुम्हारे। अरे आला हज़रत ने क्या ही शान बयान की, आप देखो तो सही, सलमान कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेला कहूँ तुझे, अल्लाह ने तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, जाने 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 रजल्ला कहूँ तुझे, तो कह लेगी सब कुछ उनके ज़नाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ ये कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो बस अहले तनाही से है बरी, हैरान मेरे साथ क्या क्या कहूँ तुझे, तो खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।